السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ چل رہا ہے جھوٹے نبیوں کا، جن بدبختوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص ابو طاہر سلیمان قرمطی ہے۔ یہ شیعوں کا اسماعیلی فرقہ ہے، جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا۔ ان کی ایک ذیلی شاخ ہے قرامطہ، اسی شاخ سے تعلق رکھتا تھا ابو طاہر سلیمان۔ جو علاقہ بحرین کا ہے، اس کا حاکم تھا اس کا باپ ابو سعید کے مرنے کے بعد وہ حکومت منتقل ہوئی ابو طاہر سلیمان کی طرف۔ یہ ابو طاہر سلیمان قرمطی نہ کہ صرف نبوت کا مدعی تھا، بلکہ خود کو خدا کا اوتار کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ خدا کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام کے حق میں تاتاریوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اس نے سب سے پہلے 7,000 آدمیوں کی ایک جمعیت بنا کر بصرہ پر حملہ کیا۔ پورے بصرہ میں گویا کہ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد 312 ہجری میں اس نے اسلام کی مقدس جماعت حاجیوں پر حج سے واپس لوٹتے ہوئے حملہ کیا۔ حاجیوں کا مال و اسباب لوٹا، ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا۔ تقریباً 316 ہجری میں ایک مرتبہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے عباسی کے مقتدر، انہوں نے ابو طاہر سے جنگ کرنے کے واسطے ایک شخص یوسف کو واسط کی جانب روانہ کیا کہ وہاں پر جا کر وہ اس ابو طاہر سلیمان سے جنگ کریں، لیکن یوسف اس سے پہلے کہ واسط پہنچتے معلوم ہوا کہ ابو طاہر کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ یوسف اب کوفہ بچانے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کہیں ہمارے ہاتھوں سے کوفہ نہ نکل جائے۔ لیکن ابھی بدقسمتی یہ رہی کہ ابو طاہر پہلے کوفہ پہنچ گیا۔ دوسرے دن جب یوسف کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا شہر کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو اولاً تو یوسف نے خط کے ذریعے پیغام بھیجا ابو طاہر سلیمان کو کہ تم خلیفہ کی اطاعت میں آ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابو طاہر نے کہا، ابو طاہر سلیمان جو نبوت کا مدعی تھا، کہ ہم حق کے سوا کسی کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے، ہم پر بس حق کی اطاعت فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اطاعت ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یوسف نے اعلان جنگ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ یہ کذاب جو ابو طاہر تھا، اس نے یوسف کو شکست دے دی۔ اس کے علاوہ بھی خلیفہ کی ابو طاہر سلیمان سے مختلف جنگیں ہوئیں، جس میں اکثریت میں یہ ابو طاہر سلیمان جو مدعی نبوت تھا فتح یاب ہوا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ کا لشکر بھی فتح یاب ہوا۔ اس ابو طاہر سلیمان قرمطی کا جو سب سے بڑا ظالمانہ کارنامہ ہے، یا آپ یوں کہیے کہ جو اس کی سب سے بڑی بدبختی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے بحرین کے شہر حجر میں، اس وقت کے بحرین میں یہ حجر ایک شہر آتا تھا، اس میں ایک عالی شان عمارت بنوائی، اور اس کا نام، اس نے اس عمارت کو اپنا کعبہ تجویز کرا کہ یہ کعبہ ہے، اور یہ اس نے ارادہ کرا کہ لوگ حج کو چھوڑ کر اس کعبے کا، یعنی یہ جو اس نے تعمیر کرائی ہے عمارت، اس کا طواف کریں اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن اس کے اعلان کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو اس نے یہ سوچا کہ حجر اسود کو کعبہ سے اس عمارت میں منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس غرض کی تکمیل کے لیے یہ 317 ہجری میں مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک بڑی جمعیت کے ساتھ دوران حج یہ مکہ پہنچا۔ مسجد حرام میں اس بدبخت نے شراب پی، اپنی سیٹی بجائی جس سے اس کے گھوڑے نے مسجد حرام میں پیشاب کیا۔ حاجیوں کا قتل عام ہوا، ساز و سامان لوٹا گیا۔ شہر میں ہر طرف خون ہی خون۔ خاص بیت اللہ میں 1700 حاجی جو طواف کر رہے تھے حالت احرام میں، ان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ زمزم کا کنواں شہداء کی لاش سے پٹ گیا۔ ابو طاہر نے حجاج کو پکار کر کہا، ایک طرف تو قتل عام کر رہا ہے، دوسری طرف عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، من دخلہ آمنہ، تم اپنا جو قرآن پڑھتے ہو، یہ قرآن کو نہیں مانتا تھا، من دخلہ آمنہ تم پڑھتے ہو کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے۔ تو کہاں تم لوگ محفوظ ہو؟ تم تو یہاں حرم میں مارے جا رہے ہو۔ اسی وقت ایک شخص نے اس کی لگام پکڑی اور کہا، آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ بالکل محفوظ ہے، بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو اس کو امن دیا جائے، یعنی جو اس وقت کا بادشاہ ہو اس کو چاہیے کہ جو اس میں داخل ہو جائے اس پر کسی طرح کی کوئی کارروائی نہ کری جائے۔ اسی دوران میزاب رحمت توڑنے کے لیے اس نے ایک شخص کو اوپر بھیجا۔ وہ شخص جیسے ہی اوپر چڑھنے لگا تو گرا اور گر کر مر گیا۔ پھر اس نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ جاؤ میزاب رحمت توڑو۔ دوسرا شخص جیسے ہی چڑھنے لگا وہ بھی گر کر مر گیا۔ تیسرے شخص کو حکم دیا تو وہ خوف کی وجہ سے ہمت ہی نہیں کر سکا کہ اوپر چڑھیں، تو پھر ابو طالب نے میزاب رحمت کو اکھاڑنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اب قرمطیوں نے بیت اللہ کا دروازہ توڑ دیا۔ ابو طاہر
اس پتھر کو جو مکہ مکرمہ میں رکھا تھا اور جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری تھی، اس کو لے جانے کا ارادہ کرا، لیکن وہاں والوں نے، وہاں کے خادموں نے اس پتھر کو چھپا دیا، جس کی وجہ سے وہ پتھر پا نہ سکا۔ لیکن بہرحال حجر اسود اس کے ہتھے لگ گیا اور حجر اسود کو لے کر یہ اپنے علاقے بحرین آ گیا۔ یہ واقعہ 14 ذی الحجہ 317 ہجری کا ہے۔ چونکہ ان قرمتیوں کے نزدیک بیت اللہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ بیت المقدس کو قبلہ انہوں نے بنا لیا تھا، اس لیے بیت اللہ کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیت اللہ کی کوئی عظمت نہیں تھی اور بیت اللہ کو خراب کیا۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال تک اس کے خوف کی وجہ سے حج موقوف رہا۔ اس کے بعد خلیفہ کے حاجب محمد بن یاقوت نے ابو طاہر کو ایک خط لکھا کہ حاجیوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تو وہ خلیفہ تو تمام علاقہ جو تمہارے قبضے میں ہے تمہارے پاس برقرار رہنے دیں گے۔ تب جا کر اس نے حج کی اجازت دی، لیکن حجر اسود کو ابھی بھی اس نے واپس نہیں کیا۔ اس نے بہت کوشش کری کہ حجر اسود کی وجہ سے لوگ اس کے علاقے میں آئیں اور جو اس نے عمارت بنوائی ہے وہاں کا طواف کریں، لیکن کوئی مسلمان اس کی طرف مائل نہ ہوا۔ بالآخر 339 ہجری میں ایک بڑی رقم کے عوض ابو طاہر نے حجر اسود کو واپس کیا۔ تقریباً 22 سال تک حجر اسود ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد اس شخص کو چیچک کا مرض ہو گیا اور اسی چیچک کے مرض میں یہ شخص گویا کہ مر گیا۔ بالآخر دنیا نے اس کے ظلم و ستم سے نجات پائی۔ یہاں ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑی عبرت ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ حج موقوف ہو گیا، 22 سال تک حجر اسود اپنی جگہ پہ نہیں رہا، لیکن اسلام اور مسلمان آج بھی محفوظ ہیں اور ابو طاہر سلیمان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ گیا۔ تو